کرنے کا سبب عطا فرمانا۔ سبحان اللہ۔ پہلے اس سے فرماتے ہیں ابھی ٹائم ہے 2-4 منٹ۔ پہلے سے فرماتے ہیں جس نے رفع کا روزہ رکھا یعنی 9 ذوالحجہ عید سے ایک دن پہلے کا، پہلے سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے 2 سال کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف فرما دیتا ہے جو یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے۔ تو اللہ توفیق دے، تو ان روزوں کو ہمیں رکھنا چاہیے تاکہ یہ سارے حاصل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال میں بہترین نیکیاں لکھ دے اور ہماری خطائیں معاف ہو جائیں، اس لیے کہ بروز قیامت ہم اپنی بخشش کے لیے بھٹکیں گے، سالوں گزر جائے گی، ایک مدت گزر جائے گی، کوئی پریشانی حل نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہم کر لیتے ہیں ہو سکتا ہے یہ نجات کا ذریعہ بخشش کا سامان ہمارے لیے بن جائے۔ لہٰذا ہمیں اللہ توفیق دے تو تمام کو روزے رکھنے چاہیے۔ المختصر جہاں ہم خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی چھٹی میں شریک ہیں، وہیں آپ نے سن لیا کہ آج کی تاریخ میں ایک ایسے ولی کا ان سے پاک ہے کہ جو اپنے زمانے میں پوری دنیا میں ایک امتیازی شان رکھتے تھے۔ مولانا احمد فاضل بریلوی کو نہیں جانتا، نام سنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی؟ مولانا اشرف علی تھانوی کو نہیں جانتا، دیوبندی حضرات سارے اشرف علی تھانوی کو جانتے ہیں، بریلوی سارے احمد اللہ کو جانتے ہیں، اور نیوٹل جو ہیں اس خانقاہی لوگ فضل الرحمن بن مراد آبادی کو جانتے ہیں، جو اہل علم حضرات ہیں وہ نعیم الدین مراد آبادی کو جانتے ہیں، جو صوفیہ حضرات ہیں وہ حسن نظامی کو جانتے ہیں۔ کون ہے حسن نظامی؟ نظام الدین اولیاء کے اس زمانے کے سجادہ نشین۔ تو گویا کہ جتنے میں نے نام لیے ہیں یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے شاہ جی بابا کی بارگاہ سے جا کر فیض حاصل کیا۔ اب اندازہ لگا لو محبوب الہی کی بارگاہ کا سجادہ جس سے فیض حاصل کرے وہ کوئی عام شخصیت ہوگا؟ جو دیوبندیوں کا سربراہ ہو وہ وہاں سے فیض اٹھائے وہ کوئی عام آدمی ہوگا؟ جو پوری بریلویت کا تاجدار ہو وہ وہاں سے فیض اٹھائے وہ کوئی عام شخص ہوگا؟ تو عزیزان گرامی شاہ جی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ولی ہیں کہ اس زمانے کے علماء اور اولیاء تمام نے آپ سے فیض حاصل کرنا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، آپ جانتے ہیں روحانیت میں ولایت بے شمار مقامات ہیں، لیکن مشہور لوگ جو جانتے ہیں لوگ کہتے ہیں کتب صاحب اب تو ہر خانقاہ میں لوگ کتب بنا دیتے ہیں، ہر خانقاہ میں کتب بنائے جا رہے ہیں اپنے دور میں، ایسا لگتا ہے یہ بھی کسی نقلی ڈگری کی طرح کوئی ڈگری مل رہی ہے۔ خطبے محنت سے نہیں ملتی بلکہ اللہ کے فضل سے ملتی ہے، ملتی ہے جس پر اللہ کا فضل ہو جائے۔ ولی ہزاروں ہو سکتے ہیں، محنت کے ذریعے ولایت کے مقامات حاصل کیے جا سکتے ہیں، ولایت حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن مقام ولایت اللہ کے فضل کے بغیر نہیں ملتے۔ اللہ جن کو چاہتا ہے ان کو ولایت کے مقامات عطا فرماتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو حضور شاہ جی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے غوث ہیں۔ کون ہیں؟ کون ہیں؟ کیوں غوث ہیں؟ ایک بات تو سمجھ لیں، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک لوگوں کی ہدایت کے لیے نبی آتے ہیں، آئے نا؟ جی۔ جب گمراہی زمانے میں پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا؟ کسی نہ کسی نبی کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ جس علاقے میں، جس شہر میں، جس ملک میں گمراہی پھیلی اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کے لیے کسی نبی کو پیدا کیا۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء بن کر آ گیا، اور رسول اللہ کے بعد کوئی نبی بولو نہیں آئے گا نا۔ اور یہ تبلیغ کا سلسلہ، ہدایت کا سلسلہ تو قیامت تک چل رہا ہے نا۔ اب محمد رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب نبی تو نہیں آئے گا، لیکن امت محمدیہ میں جب رسول اللہ سے صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ تو خاتم الانبیاء بن کر آئے، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب زمانے میں برائیاں پیدا ہوتی تھی، گمراہی پیدا ہوتی تھی، اللہ نبیوں کو بھیجتا تھا، یا رسول اللہ اب آپ کے بعد کیا ہوگا؟ جب زمانے میں برائیاں پیدا ہوں گی، گمراہی پیدا ہوگی، کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا، اور مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے نبیوں کو مبعوث فرماتا تھا۔ اب میری امت میں جب کوئی گمراہی پیدا ہوگی، میرے بعد کوئی زمانے میں بگاڑ پیدا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کے لیے اولیاء پیدا فرمائے گا۔ کون پیدا فرمائے گا؟ ولیوں کو پیدا فرمائے گا، اور وہ ولی مقام غوثیت پر فائز ہو کر تجدیدی کام انجام دیں گے اور زمانے کی برائیوں کو ختم فرمائیں گے۔
کہ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء سے قبل انبیاء کو پیدا فرمایا لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اولیاء کو پیدا فرمایا، اور وہ اولیاء کامل لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اب اندازہ لگا لیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پیدا کیے گئے، کہاں رکھا گیا؟ بغداد میں۔ کیوں؟ چنگیزوں کا زمانہ، انگریزوں کا زمانہ، چاروں طرف سے کفر و شرک کا ماحول تھا۔ تاریخ اسلام میں جہاں بے شمار مسلمانوں کی قتل و غارت دکھائی جاتی ہے، تو بغداد کی قتل و غارت میں ایک تاریخی مثال ہے کہ بغداد کی گلیوں کو منگولوں نے قتل و غارت کر کے مسلمانوں کا اتنا ہریس کر دیا تھا کہ گلیوں میں خون ایسا بہ رہا تھا جیسے کہ برسات کا پانی بہ رہا۔ لیکن غوث اعظم کی توجہ اور ان کی ہدایت کا ذریعہ یہ رہا کہ لوگوں کے ایمان بھی بچ گئے اور ان کی سرپرستی میں ہمیشہ کے لیے منگولوں کا خاتمہ بھی ہوا۔ تو المختصر عزیزان گرامی، غریب نواز ہندوستان تشریف لائے، تو انبیاء کے وارثین کون ہیں؟ امت محمدیہ کے اولیاء۔ غریب نواز ہندوستان تشریف لائے، کفر و شرک کا ماحول تھا، تاریخ سے شاہد ہے کہ لاکھوں کو لوگوں کو اسلام کے دامن سے وابستہ کروایا۔ آج انہی اولیاء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ چاروں طرف اسلام کا پرچم بلند ہے۔ تو المختصر ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو پیدا فرماتا ہے۔ امت محمدیہ کے پہلے غوث کا نام جانتے کون ہے؟ مقام غوثیت ہمیشہ رہا ہے، لیکن امت محمدیہ کے پہلی غوث پیارے رسول کی صاحبزادی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا پہلی غوث۔ اس کے بعد آپ کے وصال کے بعد یہ مقام حضرت علی مرتضیٰ کے پاس آیا۔ آپ کی شہادت کے بعد یہ مقام حضرت حسن مجتبیٰ کے پاس آیا۔ آپ کی شہادت کے بعد امام حسین پر یہ مقام آیا۔ آپ کی شہادت کے بعد حضرت امام زید العابدین پر یہ مقام آیا۔ آپ کی شہادت کے بعد امام جعفر کے والد گرامی حضرت امام باقر کے پاس آیا۔ امام باقر کے پاس امام جعفر صادق کے پاس المختصر منتقل ہوتے ہوئے مقام آخری مرتبہ حضرت حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ اس کے بعد یہ مقام یہاں ٹھہر گیا، اور کب تک؟ تقریباً 200 سال کا زمانہ ایسا گزرا مقام غوثیت امام عسکری کے پاس رہا، اور اس کے بعد میں حضرت بایزید بستامی ہوئے، جنید بغدادی ہوئے۔ ان تمام نے اللہ کی بارگاہ میں استدعا کیا، مولا یہ مقام مجھے عطا فرما، یہ مقام غوثیت مجھے عطا فرما۔ آواز آئی، میں نے یہ مقام اپنے نبی کے شہزادے عبد القادر کے لیے خاص کر دیا۔ 200 سال تک یہ مقام غوثیت خالی رہا۔ 200 سال کے بعد جب بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی ولایت بنتی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہی تاج غوثیت عطا فرمایا، اور آپ نے پھر اعلان فرمایا میرا یہ قلم تمام ولیوں کی گردنوں پر، میرا یہ قلم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ کیوں کہا؟ یہ اعلان تو حسن مجتبیٰ کو بھی کرنا چاہیے تھا، علی مرتضیٰ کو بھی کرنا چاہیے تھا۔ نہیں، اس لیے کہ حضرت علی کے بعد امام حسن ہیں، حسن کے بعد امام حسین ہیں، حضرت حسین کے بعد حضرت امام زید العابدین ہیں، لیکن قیامت تک جب تک حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف نہیں لائیں گے، یہ مقام غوثیت کبریٰ جو ہے غوث اعظم کا مقام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غوث اعظم کے پاس یہ مقام غوثیت کبریٰ رہے گا۔ ہاں، نیابت کے غوث ہوتے رہیں گے، نیامت میں غوث ہوتے رہیں گے۔ اسی نیامت کی غوثیت کی ایک شان پیر بھی شریف میں نظر آتی ہے، جو غوث الاقبال قطب الاقطاب حاجی شاہ محمد شیرینیہ کی شکل میں ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے 9 سال تک مقام غوثیت پر فائز رہے ہیں۔ کتنے سال؟ 9 سال تک مقام غوثیت پر فائز رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا جب آخری زمانہ آیا، آپ نے اپنے مرید خاص تاج العرفہ سرکار اللہ رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا، مولانا عبد البصیر صاحب جاؤ، آپ اجمیر شریف جاؤ اور بارگاہ غریب نواز میں حاضری دے کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ جب آپ پہنچتے ہیں تو رات کا جب وقت ہوتا ہے، ہم تو جا کر ہوٹلوں میں سو جاتے ہیں، لیکن اللہ والے سوتے نہیں، وہ محو عبادت ہوتے ہیں۔
آپ نے سنا ہوگا کہ غریب نواز کی مسجد کے مزار کے پاس صندل والی مسجد ہے نا بولو. یہ چھوٹی سی مسجد جو آپ کے سرہانے اور اتر سائڈ ہے, یہ مسجد وہ ہے. ہم تو لوگ شاہجہانی میں بیٹھتے ہیں, اکبری میں بیٹھتے ہیں, یہ وہ مسجد ہے جس کا میں ذکر کرتا ہوں. وہاں عام لوگ نہیں بلکہ اولیاء کرام بیٹھتے ہیں, اللہ کے ولی بیٹھتے ہیں. اگر آپ اس مسجد میں جا کر 2-4 دن گزاریں گے, کسی نہ کسی اللہ کے ولی صاحب کی ملاقات ہو جائے گی. وہ مسجد ہے. آپ وہاں پہنچے, رات کا وقت ہوا. زمانے کے جو ہندوستان کے بڑے بڑے علماء اولیاء تھے وہ تمام وہاں شریک ہیں, اور روحانی طور پر غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے. اور وہاں بحث ہو رہی ہے کہ محمد شیر صاحب کی جو مقام غوثیت فائز ہیں, ان کا وقت آخر آنے والا ہے. انہوں نے کوئی اولاد نہیں ہے ان کی, لہذا انہوں نے کوئی جانشین ایسا بنایا نہیں کہ ان کی اولاد میں وہ مقامات ٹرانسفر کیے جائیں, منتقل کیے جائیں. کسی نے کہا کہ ہاں ان کی اولاد تو نہیں, شادی نہیں کی, اولاد نہیں ہے, لیکن اولاد سے بھی زیادہ کوئی عزیز ہے. وہ مولانا عبد البصیر صاحب جو ہماری مسجد میں محفل میں موجود ہیں, وہ یہاں موجود ہیں. وہ ان کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہیں, اور انہوں نے اپنی جانشینی ان کو عطا فرمائی ہے. لہذا غریب نواز کی بارگاہ میں جب یہ استدعا پیش کی گئی, تمام جائزہ لیا گیا. جب جائزہ لیا گیا اس لیے کہ ہم نہیں جانتے آپ کی کیفیت کیا ہے, ہم نہیں جانتے مفتی صاحب کے حالات کیا ہیں, آپ میرے بارے میں نہیں جانتے, لیکن اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ اللہ والے جب توجہ فرماتے ہیں تو دلوں کے راز جان لیتے ہیں, حالات جان لیتے ہیں, مقامات جان لیتے ہیں. یا جب توجہ فرمائی گئی تو دیکھا گیا کہ اس محفل اولیاء میں جو روحانیت کا مقام اور جو ان کے جو ترقی کا مقام عبد البصیر میاں المعروف اللہ میاں کے پاس تھا, وہ کسی کے پاس نہیں تھا. لہذا غریب نواز کی بارگاہ سے حکم ہوتا ہے کہ جو شادی محمد شیر صاحب کا مقام روحانیت اور غوثیت ہے, مولانا عبد البصیر صاحب کو عطا کیا جائے. تو لہذا آپ کو ایسا نہیں خالی وہ کسی کاغذ پر لکھ کے دیا گیا, بلکہ وہ خرقہ بھی پہنایا گیا, اور سند کے طور پر چمڑے کا مسلح آپ کو دیا گیا, جو آج بھی ہمارے سلسلے میں موجود ہے. جو غریب نواز کی بارگاہ سے اس زمانے میں تقریباً آج سے 125 سال پہلے جو مسلح دیا گیا, وہ بھی ہمارے سلسلے میں موجود ہے. المختصر کہنا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو نظام کائنات چلانے کے لیے منتخب فرماتا ہے. بھائی یہاں مودی صاحب کی حکومت ہے, پاکستان میں شہباز صاحب کی ہے, ہر ملک میں ایک بادشاہی ہے. تو ظاہری طور پر جس طریقے بادشاہ ہیں, اسی طریقے سے روحانی طور پر بھی ہر شہر میں, ہر ملک میں, ہر صوبے میں کہیں قطب ہے, کہیں ابدال ہے, کہیں غوث ہے, اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں. یہ ظاہری حکومتیں تو بدلتی رہتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ کبھی بدلتا نہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو کائنات قائم ہے اور جو چل رہی ہے, انہیں اولیاء کرام کی روحانی حکومت کی وجہ سے چل رہی ہے. لہذا حاجی شاہ جی محمد شیر میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند باتیں بیان کر کے میں رخصت چاہوں گا. مولانا اس لیے کہ ہمارے یہاں بڑا اختلاف رہتا ہے, کوئی وسیلے کو لے کر اختلاف کرتا ہے, تو وسیلے کا نہیں کر رہا ہوں. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی ایک کتاب ہے آئین معرفت. کیا نام ہے؟ میں سند والی باتیں کرتا ہوں, ہوائی والی باتیں نہیں کرتا. ان کی کتاب ہے آئین معرفت. وہ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے اللہ کی معرفت کا راستہ پیلی بھیت کے کالے کپڑے والے درویش سے سیکھا ہے, جن کا نام محمد شیر میاں ہے. نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نام سنا ہے, جو کنز الایمان ترجمہ ہے, اس کا تفسیر ان کی ہے, قرآن کی تفسیر لکھی ہے انہوں نے. بہت بڑے عالم دین ہیں, بہت بڑے عالم دین ہیں. یوں سمجھے مولانا احمد رضا فاضل بریلوی پر جب غیر مقلدین نے فتویٰ لگایا تو اس فتوے کا جواب دینے والی ذات کا نام نعیم الدین مراد آبادی ہے. لہذا آپ کے والد گرامی بھی اللہ والے تھے, اور آپ کے جو استاد تھے جنہوں نے آپ کو پڑھایا وہ بھی اللہ والے تھے, اللہ کے ولی تھے. لیکن ہر ایک کو پیر چاہیے نا. ہمیں کس لیے چاہیے؟ جب کاروبار نہیں چلتا تو پیر یاد آتا ہے, اولاد پریشان ہوتی ہے تو پیر یاد آتا ہے, گھر میں کوئی دقتیں آتی تو پیر یاد آتا ہے. پیر اولاد کی پریشانی دور کرنے کے لیے, کاروبار کی ترقی کے لیے نہیں. پیر جو بنایا جاتا ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی معرفت کے لیے بنایا جاتا ہے. ایک وقت کے عالم دین ہیں, بہت بڑے عالم ہونے کے باوجود, سینکڑوں کتابوں کے رائٹر ہیں, لیکن اس کے باوجود تسلی نہیں حاصل ہوئی. علم سے سکون قلبی حاصل نہیں ہوا. سکون قلبی چاہیے تو پھر کسی اللہ والے کا نام اختیار کرنا ہوگا. لہذا پیری بھی شریف اس گھر سے گئے
کہ زمانے میں جب نظر ڈالی تو کوئی نظر جمع ہی نہیں، اس لیے کہ عام آدمی تو کہیں آنکھیں بند کر کے مرید ہو جاتا ہے۔ مولانا وارث صاحب نے کسی کی تعریف کر دی، آپ نے کہا مولانا صاحب نے تعریف کر رہے ہیں تو بھائی مرید ہو جاؤ، یہ تو ہوتا نا۔ لیکن ایک مولوی تو تعلیم میں نہیں آتا، وہ تو مشاہدہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ پریکٹیکلی طور پر کچھ چاہتا ہے مشاہدہ۔ لہٰذا نعیم الدین مراد آبادی نے، عام آدمی تو تھے نہیں کہ کسی اجازت کے مرید ہو جاتے، پورے زمانے میں نظر ڈالی تو ایک ہی شخص بنا جس کو محمد شیر میاں ثانی کہتے ہیں، شاہ جی محمد شیر میاں کہتے ہیں۔ لہذا مراد آباد سے پیلی شریف پہنچے، شاہ جی میاں اپنے مریدوں میں حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے، جا کر بیٹھ گئے، توجہ نہیں فرمائی، اپنا جو بیان کر رہے تھے کرتے رہے۔ اس کے بعد مولانا صاحب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور بھائی مولانا صاحب سناؤ کیا حال ہے، اور سنو کھانا وانا مولانا صاحب کو کھلاؤ، لیکن مولانا صاحب جو ارادہ لے کر آئے ہیں ان سے کبھی ارادہ یہاں پر ہونے والا نہیں ہے۔ اور ارشاد پر آگے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا صاحب اللہ تعالیٰ نے تمہارا روحانی حصہ تمہارے استاد کے پاس رکھا ہوا ہے، جاؤ ان سے مرید ہو جاؤ۔ ابھی مولانا صاحب نے عرض بھی نہیں کیا تھا، یہ نہیں بتایا تھا ہم کس لیے آئے ہیں، بلکہ شاہ جی میاں ان کے آنے کے بعد ان کے کچھ عرض کرنے سے پہلے ارشاد فرماتے ہیں تم جو مرید ہونے کا ارادہ لے کر آئے ہو تمہارا حصہ یہاں نہیں ہے، میں تمہیں مرید نہیں کروں گا، جاؤ اپنے استاد کے پاس چلے جاؤ، اور تمہارا روحانی حصہ ان کے پاس ہے۔ آج تو بس رسم چل رہی ہے، اللہ والوں کی شان تو دیکھیں، جب وہاں سنا وہاں سے پھر استاد کے پاس پہنچے، استاد فرماتے ہیں کہ سالوں میری خدمت میں رہے مجھے پہچانا ہی نہیں، سالوں میری خدمت میں رہے مجھے پہچانا نہیں، اب بھیجا جا رہا ہے تو تب آئے ہو، اب مرید ہونے کے لیے آئے ہو۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے جو دلوں کے راز جانتے ہیں، اسی کو روشن ضمیری کہتے ہیں، اسی کو روشن ضمیری کہتے ہیں۔ اور آگے آ جاؤ، مولانا احمد اللہ فاضل بریلوی کا نام سنا ہے، لکھنؤ کے اندر ندوہ ہے، نام سنا ہے، مدرسہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے، یہ انگریزوں نے قائم کی۔ اور یہ ندوہ کیا ہے، یہ غیر مقلدین کا، جن کو اہل حدیث کہتے ہیں لوگ نا، ان کا مدرسہ ہے، یعنی سنیوں میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے انگریزوں نے اس کو بنایا۔ تو انہوں نے خطرے بھی تبھی شروع کیے، بکواس جو شروع ہوئی کہ نبی کا علم ہے کہ ایسا ہے، نبی ہماری طرح، یہ سب کچھ بکواس وہی شروع ہوئی نا۔ تو مولانا احمد اللہ فاضل بریلوی مقابلے کے لیے، مناظرے کے لیے لکھنؤ گئے، مقابلہ ہوا۔ آپ لکھتے ہیں، ماجرہ ندوہ ان کی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ جب میں پہلی بار گیا تو علماء ندوہ نے مجھے لاجواب کر دیا، پھر میں شاہ جی محمد شیر میاں کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے اپنا عرضی پیش کی، حضور ندوہ والوں نے پریشان کر کے رکھ دیا ہے، لاجواب کر رہے ہیں اور اسلام میں خلفشار پیدا کر رہے ہیں۔ مولانا احمد اللہ لکھتے ہیں کہ محمد شیر میاں صاحب نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا جاؤ مولانا صاحب تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے۔ آپ لکھتے ہیں اس کے بعد جب میں ندوہ گیا تو میں نے ندوہ والوں کو پہچانا اور میں جیت حاصل کر کے آیا، فتح حاصل کر کے آیا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا سجادہ کی بات کر رہا تھا، میں مختصر بیان کر رہا ہوں ورنہ ایک ہی گھنٹے میں ایک پکا بیان ہوگا۔ یہ پہنچے، یہ بہت بڑے عامل تھے اسی جمنا میں جس کا آج گندا پانی، پہلے پانی اس کا پیا جاتا تھا۔ سردی کی راتوں میں کمر تک پانی میں کھڑے ہو کر حمزات کا چلہ نکال دیا، حمزات کو تابع کرنے کے لیے سالوں فرماتے ہیں کہ میں نے اتنے وظائف پڑھے کہ سردی میں پانی میں کھڑے ہونے کی وجہ سے میرے گردوں میں برم آ گیا، لیکن سالوں محنت کرنے کے باوجود کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تو میں نے کسی سے سنا کہ پیلی بھیت میں ایک محمد شیر صاحب نام کے بزرگ ہیں جو توجہ فرماتے ہیں، ان لوگوں کو کام مل جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس ارادے سے کہ ان کی توجہ ہو جائے گی، اپنا مقصد پورا ہو جائے گا، میں پیلی بھیت شریف کے لیے ٹرین پہ بیٹھا اور پیلی بھیت شریف پہنچ گیا، اسٹیشن اترا، جیب میں کچھ پیسے تھے، میں نے اس سے امرود خریدے اور جا کر وہاں پیش کیے اور جا کر بیٹھ گیا۔ جب میں بیٹھا تو فرماتے ہیں اور بتاؤ تمہاری دلی کے حال کیا ہے؟ پہلی ملاقات ہے، نہ کوئی خط نہ کوئی کتاب، اس سے پہلے کوئی ملاقات بھی نہیں، پہلی بار ملاقات ہے۔ اور ملاقات کے بعد یہ بھی نہیں بتایا کہ میں دہلی سے آیا ہوں، بلکہ جیسے ہی وہ بیٹھے ارشاد فرماتے اور بتاؤ دلی کے کیا حال ہے؟ تو آپ بھی بڑے اہل علم تھے، اللہ والے دعوتی تھے، پھر عرض کرتے ہیں جب آپ کو معلوم ہے کہ دلی سے آیا ہوں تو یہ بھی معلوم ہوگا دلی کا حال کیا ہے۔ پھر آپ بیٹھ گئے، آپ فرماتے ہیں کہ اسی وقت ایک لڑکی کو لایا گیا جس کو 8-10 لوگ پکڑے ہوئے تھے، وہ لڑکی جب زور لگاتی تمام کو پچھاڑ دیتی
اور لوگ پیچھے جا کر گرتے ہیں۔ آپ نے اس کو بلایا، ایک چبوترے میں بیٹھا دیا اور کہا سرسوں کا تیل لے کر آؤ۔ سرسوں کا تیل منگایا اور کہا اس کے کانوں میں ٹپکا دو۔ آپ لکھتے ہیں ان کے کانوں میں ٹپکاتے ہی وہ لڑکی جو تھی، جو کھیل رہی تھی، کود رہی تھی، اس کا کودنا بند ہو جاتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس کے دماغ میں خشکی تھی، کانوں میں تیل ٹپکا دیا گیا، خشکی ختم ہو گئی، اس کا کودنا بند ہو گیا۔ تو حضرت حسن نظامی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بظاہر تو آپ نے نہ پھونک ماری ہے نہ دم کیا ہے، لیکن اللہ والے پھونک مارنے کے محتاج نہیں ہوتے ہیں، ان کی نظر ہی کافی ہوتی ہے کہ لوگوں کی حالات بدل دیتے ہیں۔ لہذا آپ نے پھونک نہیں ماری، آپ نے تیل کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن آپ کی تیل کا کمال نہیں بلکہ آپ کی توجہ کا کمال ہے۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں، حسن بصری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جو میں پڑھ رہا ہوں، ایک کتاب پڑھ رہا ہوں، آپ لکھتے ہیں کہ پھر میں بیٹھ گیا، اسی وقت پھر باتیں کرتے ہیں لوگوں سے۔ مرید بیٹھے ہوئے تھے نا، جیسے ہم لوگ بیٹھے ہیں ایسے مرید بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نوجوان تھا، کون شاہ جواب فرماتے ہیں، تو مجھے جن تابع کرنے کا شوق پیدا ہوا اور میں کھکرا ندی کے کنارے اپنے محبوب میاں کی مزار کے پاس پہنچ گیا مسجد میں اور جا کر وہاں شروع کر دیا، وظیفہ شروع کر دیا۔ آپ فرماتے کہ جب میں پڑھائی شروع کرتا تو جن آتے اور مجھے چٹائی میں لپیٹ کر اور کھڑا کر دیتے۔ کہا کئی دن تک ایسا ہوا، بڑی مشکل سے نکلتا، پھر شروع ہو جاتا، ایک لگن لگی ہوئی تھی۔ کہا جب کئی دن ہو گئے تو جن آیا اور کہنے لگا، یہ بچے بتا یہ وظیفہ کس لیے پڑھ رہا ہے؟ کہا تجھے تابع کرنے کے لیے۔ کہا وظیفہ پڑھ رہا ہوں جن کو تابع کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اس جن نے کہا، اے نوجوان تو جنوں کو تابع کرنے کے لیے وقت لگا رہا ہے، اتنا وقت گزار دیا، ایک جن تابع نہیں ہوا، کاش اتنا وقت تو اللہ کو راضی کرنے میں لگا دیتا تو اللہ راضی ہو جاتا۔ جب اللہ راضی ہو جاتا پوری کائنات تیرے تابع ہو جاتی۔ پوری کائنات بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جتنا وقت تو چلا کر کے جن تابع کرنے میں لگا رہا ہے، کاش اللہ کو راضی کرنے میں اتنا وقت لگا دے۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو کائنات کی ہر شے تجھ سے راضی ہو جائے گی، ہر شے تابع ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں جب اس نے یہ کہا تو میں نے فوراً ارادہ ترک کیا اور میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا اور اس مقام پر پہنچا کہ جب بارگاہ رسول میں پہنچا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حج کرنے کے لیے جب آپ گئے، حج کے بعد مدینہ شریف کے لیے سفر شروع کیا تو 14 دن پہلے آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ کتنے دن پہلے 14 دن پہلے، اس خیال سے کہ وہ شہر رسول ہے، نہ جانے کس جگہ پر قدم رسول پڑے ہوں، جب کھاؤں گا پیوں گا پشاور پاخانہ کی حالت پیش آئے گی اور میرا ضمیر ایک روانہ نہیں کرتا جس سرزمین پر قدم مصطفیٰ پڑے ہوں وہاں پیشاب کی جائے، پاخانہ کیا جائے۔ لہذا آپ فرماتے میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ جب نہیں کھائے گا انسان، فطرت یہ ہے کہ انسان نہیں کھائے گا نہیں پیے گا۔ ایک گرمی کا روزہ رکھ لیتے ہیں ہم، جس دن گرمی زیادہ ہو جائے ہمیں چکر آنے لگتے ہیں، تو 14 دن نہ کھانا، سفر مسلسل پیدل کرتے رہنا المختصر، یہاں تک کہ جب آخری منزلیں آئیں، مدینہ شریف قریب آیا تو حالت آپ فرماتے یہ ہو گئی، کبھی میں چلتا تھا، کبھی گشی داری ہوتی تھی، میرے ساتھی آگے چلے جاتے اور میں پیچھے رہ جاتا، لیکن جیسے ہی نقرستان میں پہنچا، مدینہ شریف کے کھجوروں کے جھرمٹ میں پہنچا، جیسے ہی گنبد خضرا پر نظر پڑی تو میری چال اسی حلیمہ کی اونٹنی کے مانند ہو گئی جو تھی تو لا کر، لیکن مصطفیٰ کو لے کر چلی تو سب سے پہلے آگے نکل گئی۔ وہی میری کیفیت ہو گئی کہ میں نے جیسے ہی گنبد خضرا دیکھا میری رفتار بدل گئی، جو لوگ میلوں دور مجھ سے آگے نکل چکے تھے میں اتنی رفتار میں چلا کہ اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر گہرے رسول کے دائر میں پہنچ گیا، روضہ شریف کے پاس پہنچا اور جیسے ہی پہنچا، چلے تیز تھے، رفتار تھی لیکن جذبات میں چلے تھے، جیسے ہی پہنچے کشی طاری ہو گئی، کشی رفتاری ہوئی، بے ہوشی رفتاری ہوئی تو ہاتھ میں رسول اللہ کے روضے کی چالیاں۔ آپ فرماتے ہیں میرے پر کشی طاری ہوئی لیکن میرا مقدر جاگ اٹھا، میرا مقدر جاگ اٹھا، کیا دیکھتا ہوں مکین گنبد خضرا، محمد رسول اللہ سامنے جلوہ افروز ہے، رسول اللہ سامنے جلوہ افروز ہے اور فرماتے ہیں محمد شیر تم نے میری خاطر کچھ کھایا کیا نہیں، میرے شہر کا احترام کیا، تمہارے شہر میں تمہارے ملک میں جب کوئی آتا ہے تو مہمان کا استقبال اس کی تواضع پان سے کرتے ہیں، میں تمہیں ہندوستانی پیڑا پان کا تحفہ عطا کرتا ہوں۔ شاہ جی بابا کو پان کا پیڑا عطا کیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں جب کشی ختم ہوئی ہوش میں آیا تو کیا دیکھتا ہوں، رسول اللہ نے جو پان میں پان عطا فرمایا وہ میرے ہاتھ میں موجود تھا، وہ میرے ہاتھ میں موجود تھا،
یہ شان ہے شاہ میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ایسی شان والے ولیوں کا ذکر کر کے ہم اپنی دنیا کو تابنا کرتے ہیں, آخرت میں کامیابی کی ضمانت حاصل کرتے ہیں, اسی سلسلے سے وابستہ ہیں. اور اس کے بعد شاہی والا کے سلسلے میں ہم جتنے بھی بزرگ ہمارے کو پہنچے ہیں, جن سے ہم بیٹھ ہیں, تمام ایک سے بڑھ کر ایک گزرے ہیں. ان کی شانیں بڑی عجیب ہیں. جب وقت آئے گا انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء سے وابستگی عطا فرمائے, ان کا عشق عطا فرمائے, ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, برائیوں سے بدعقیدگیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.